ڈاکٹر حیدر آپریشن تھیٹر میں آپریشن کی تیاری کر رہے تھے جب باہر کوریڈور سے آتے شور کو سن کر ڈاکٹر حیدر چونک گئے تھے۔ یہ کیسا شور ہے؟ ڈاکٹر حیدر نے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر، باہر ایک عورت آئی ہے، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اپنے بیٹے کی بگڑتی حالت پر شور مچا رہی ہے، نرس نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر تیزی سے باہر نکلا جہاں حیا اپنے معصوم 5 سالہ بیٹے کو لائی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ڈاکٹر پولیس کیس بول کر اس کا علاج نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر حیدر خان جیسے ہی آگے بڑھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ڈاکٹر حیدر کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ وہی حیا تھی جس سے 5 سال قبل اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ ماں باپ کے پریشر میں آ کر حیدر نے یہ شادی کر تو لی تھی، مگر وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ اپنا حق لے کر اپنے خواب پورے کرنے امریکہ چلا گیا۔ بعد میں حیدر کو جب احساس ہوا اپنی غلطی کا تو وہ لوٹ آیا، پر حیا وہاں نہیں تھی۔ واپس آنے پر اس نے حیا کو بہت ڈھونڈا، مگر اسے حیا کہیں نہیں ملی۔ لیکن آج قسمت نے اسے حیا سے اس موڑ پر لا کر ملا دیا تھا جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ڈاکٹر حیدر نے حیرانگی سے حیا اور اس کے ساتھ کھڑے 5 سالہ بچے کو دیکھا تھا جس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ ڈاکٹر حیدر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے حیا سے شادی نہیں کرنی ہے، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ حیدر نے سر پکڑ کر بیزاری سے کہا تھا۔ حیدر کی ماں خدیجہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اچھا، حیا سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ حیدر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ مجھے حیا سے کیا، کسی سے شادی نہیں کرنی، میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہوں، مجھے امریکہ جانا ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، میں وہاں جا کر سرجن بن کر اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر خدیجہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، چلے جانا، کر لینا اپنا خواب پورا، مگر ایسے نہیں جسے تم چاہتے ہو۔ شادی کے بنا ہم تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بار حیا سے شادی کر لو، ہمارے دل کو تسلی رہے گی۔ تم ہمارے لیے نہ صحیح کم از کم اپنی بیوی کی خاطر تو پاکستان واپس آؤ گے، ایسے تو تم ہمیں پلٹ کر دیکھو گے بھی نہیں۔ خدیجہ بیگم کے دل میں خدشات تھے جنہیں وہ اپنے منہ سے بیان کر چکی تھی۔ حیدر نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ امی، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ خدیجہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، نہیں ہے یقین، تمہارا کیا بھروسہ، تم وہاں جا کر بدل جاؤ، ہم تمہیں باندھ کر بھیجیں گے۔ اگر ہماری بات کا مان رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی۔ امی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حیدر نے سرد آہ بھری۔ امی نے اسے بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ حیدر اپنے ماں باپ کی اکلوتی نرینہ اولاد تھا۔ کئی سالوں تک خدیجہ بیگم کی گود خالی تھی۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد انہیں اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ حیدر میں خدیجہ بیگم کی جان بستی تھی۔ جب حیدر نے اسکالرشپ پہ امریکہ جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ بیگم ڈر گئی تھیں، کہیں ان کا بیٹا پردیس جا کر انہیں بھول ہی نہ جائے۔ انہوں نے اسے امریکہ جانے کی اجازت اس شرط پر دی کہ وہ ان کی بھتیجی حیا سے شادی کرے، پھر امریکہ جائے، تاکہ اس کا دل پاکستان سے جڑا رہے اور وہ پردیس جا کر اپنے پیچھے جڑے رشتوں اور ذمہ داریوں کو بھول نہ جائے۔ حیا اس کی ماموزاد کزن تھی۔ حیا بچپن سے حیدر کی محبت میں مبتلا تھی۔ جب اس کی اور حیدر کی شادی کی بات ہوئی تو اس کے دل کی مراد بر آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی چند لمحوں کی خوشی ہے۔ حیا دلہن بنی حیدر کے نام کی سجائی گئی سیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے مہندی والے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ دل امیدوں سے روشن تھا۔ حیا پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا۔ حسن کی روشنی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی دکھائی دیتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حیا نے اپنی خمدار پلکیں اٹھائیں۔ حیدر سیاہ رنگ کی شیروانی میں خوبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ حیدر نے شیروانی کا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور حیا کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیا کا دل ربا حسن دیکھ کر حیدر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حیدر نے گلا کھنکھار کر حیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حیا، میں ہماری نئی زندگی کی شروعات کسی جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے میں کوئی جھوٹ یا فریب نہ ہو۔ حیا نے ذرا ڈری نگاہ اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ حیدر کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے خواب کچھ اور تھے جن میں دور دور تک شادی جیسی ذمہ داری کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، مگر امی نے مجھے مجبور کیا اور کہا کہ اگر میں نے تم سے شادی نہ کی تو وہ مجھے امریکہ جانے نہیں دیں گی۔ تم تو جانتی ہو سرجن بننا میرا خواب ہے، میں اپنے اس خواب سے کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ میں اس شادی کو نبھاؤں گا، مگر میرا خواب ہمیشہ میری پہلی پرائرٹی ہی رہے گا۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، جلد واپس آؤں گا، مجھے امید ہے تم مجھے سمجھو گی۔ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا، کیونکہ میں تمہاری امیدوں پر کبھی پورا نہیں اتر سکوں گا۔ حیدر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے حیا سے دو ٹوک سپاٹ لہجے میں بات کی تھی۔
حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر حیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا جب حیدر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، جیسا کہہ دوں ویسے سن لو، مجھے کوئی آرگیومنٹ نہیں چاہیے۔ حیدر نے سنگ دلی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کے نزدیک حیا کی خوشی اور مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں اب اپنی زبان بند کر کے میری زبان سے سننا ہوگا۔ تمہارے کان وہ سنیں گے جو میں کہوں گا اور تم بس چپ رہو گی۔ حیدر نے سختی سے تاکید کی۔ حیا کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حیا کے حسن سے نظریں چرانا مشکل تھا۔ حیدر نے جانے سے پہلے اس سے اپنے شوہر ہونے کا حق بھی وصول کیا تھا۔ حیدر حیا پر جھکتا چلا گیا اور حیا اپنی قسمت کی اس ستم ظریفی پر کھل کر آنسو بھی نہ بہا سکی۔ حیدر کا بیگ پیک کرتے ہوئے حیا نے پوچھا تھا، پھر کب تک آئیں گے؟ حیا کے سوال پر حیدر نے چونک کر اسے دیکھا اور سرد مہری سے جواب دیا، میں نے تمہیں کہا نا، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی، جب آؤں گا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حیا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ امریکہ جانے کے بعد حیدر نے حیا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ کئی روز تک اس کے فون کا انتظار کرتی رہی اور جب فون آیا تو بھی حیدر نے امی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ حیا کی خیریت دریافت کرنا، حیا سے بات کرنا، اسے سب کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ حیا اس کی بیوی ہو کر بھی اس کے لیے کوئی غیر عورت تھی جس سے تعلق، رابطہ یا واسطہ رکھنا شاید وہ ضروری ہی نہیں سمجھتا تھا۔ حیا کے دل میں ایک پھندا سا چبھا تھا۔ پھر ایک دن اڑتے اڑتے اس کے کانوں تک یہ خبر آئی کہ حیدر نے امریکہ میں دوسری شادی کر لی تھی۔ حیا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ حیدر کی دوسری شادی کی خبر نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ امید سے تھی اور اس نے یہ خبر اب تک گھر میں کسی کو نہیں دی تھی۔ رات کے پہر روتے دھوتے وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ خدیجہ بیگم نے اسے بہت تلاش کیا مگر انہیں حیا کہیں نہیں ملی تھی۔ سال بعد جب حیدر لوٹ کر واپس آیا تو اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تمہاری دوسری شادی کی خبر نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ پھر راتوں رات گھر سے نکل گئی۔ صبح میں اٹھی تو وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ خدیجہ بیگم نے روتے ہوئے حیدر سے کہا تھا، اور حیدر کو جب اپنے کمرے کی الماری میں اس کی پریگنینسی کی رپورٹ ملی تو اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ وہ حیدر کے جاتے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ وہ اس حال میں گھر سے نکل کر جانے کہاں گئی تھی، جانے اب زندہ بھی تھی کہ نہیں تھی۔ حیدر کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنے رویے پر پچھتاوا ہوا۔ اس نے حیا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ آخر تھک ہار کر حیدر نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید حیا اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ آج 5 سال بعد حیا اور اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ حیدر کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی۔ حیا سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور رہی تھی اور وہ تیزی سے حیا کی طرف لپکا۔ تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ حیدر نے حیا کا کندھوں سے تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ساکت کھڑی سے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ حیدر اب 5 سالہ حنین کو دیکھ رہا تھا جو شکل و صورت میں ہو بہو حیدر پر تھا۔ حیدر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور نرس کو حکم دیا، اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرو فوراً۔ 5 سالہ حنین کو حیدر اپنی گود میں اٹھائے ایمرجنسی میں لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو حیا نے اس سے سوال کیا، حنین کہاں ہے؟ کیسا ہے وہ؟ حیا کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسے آرام کرنے کے لیے بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ حیا نے حیدر کا ہاتھ نفرت سے جھٹکا۔ حنین صرف میرا بیٹا ہے۔ حیا کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ حیدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، ہمارے درمیان ہوئی ساری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جائے گی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اور رہی بات ناراضگی کی، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی تعلق ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ اب ہمارے درمیان کوئی تعلق ہے، حیا نے سرد مہری سے جواب دیا۔ حیدر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، ابھی اپنے بیٹے کو خون دے کر آ رہا ہوں میں۔ میرے لیے حنین کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم ساری ناراضگی بھلا کر حنین کے مستقبل کا سوچو، اسے اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ حیدر نے حیا سے نرمی سے بات کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی، پر حیا سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے اور حنین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ حیدر نے جارحانہ انداز میں حیا کو کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا اور سختی سے کہا، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو حیا، اب تک تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، لگتا ہے تمہیں ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ مت بھولو کہ تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، میرے بیٹے کی ماں بننے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخی سے جواب دیا، سوچ سمجھ کر بات کریں، میں نے آج تک جائز فائدہ تو اٹھایا نہیں، آپ تو پھر ناجائز کی بات کرتے ہیں۔ حیدر کو حیا میں یہ تبدیلی دلچسپ لگی تھی۔ وہ پہلی والی ڈری سہمی ہوئی حیا نہیں تھی جو حیدر کے چپ کر آنے پر خاموش ہو جاتی۔
یہ حیا اس پرانی والی حیا سے یکسر مختلف تھی. یہ حیا نڈر اور بے خوف تھی. یہ حیا حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منہ توڑ جواب دینا جانتی تھی. زندگی میں آئیں تکلیفوں اور مشکلات نے حیا کو مضبوط اور بہادر بنا دیا تھا. وہ کسی چٹان کی طرح مضبوط اور سخت نظر آتی تھی. کسی نے کہا تھا بھاگنے کو. جب میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا، حیدر نے لہجے کو ذرا سخت بنا کر کہا. حیا تلخی سے مسکرائی. اچھا، اور آپ نے وہاں جا کر مجھ سے کون سا رابطہ واسطہ رکھا؟ کبھی میری خیریت معلوم کرنے کی کوشش کی؟ مجھے کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، یہ جاننا چاہا کبھی؟ اور پھر آپ کی دوسری شادی کی خبریں، میں وہاں رہ کر کس کا انتظار کرتی اور کیوں کرتی؟ میری زندگی تو تباہ ہو ہی چکی تھی نا. اب اس گھر میں رہ کر اپنی بربادی کا تماشا تو نہیں دیکھ سکتی تھی. حیا نے شکوہ کیا. حیدر نے گہری سانس لی. وہ ایک کنٹریکٹ میرج تھی بس، جو مجھے امریکہ رہنے کے لیے کرنی پڑی، اور وہ شادی کب کی ختم بھی ہو چکی تھی. اور رہی بات تمہارے سبھی گیلے شکووں کی، تو اب موقع دو مجھے، میں اپنی سبھی غلطیوں کا ازالہ کروں گا، تمہاری ساری محرومیاں ختم کر دوں گا. حیدر نے نرمی سے کہتے ہوئے حیا کے کندھے پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ دیا تھا. حیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. مجھے اب آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں. حیا اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی ہوئی اندر روم میں حنین کو دیکھنے چلی گئی. حیدر نے سرد آہ بھری. حیا شدت سے اپنے بیٹے حنین کے ہاتھوں اور ماتھے کو چوم رہی تھی. تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ حنین نے آنکھیں کھولی اور حیا کو مسکرا کر دیکھا. میں ٹھیک ہوں ماما، پیچھے کھڑے حیدر نے خوش ہو کر کہا. میرا شیر بیٹا ہے، شیر. شیر کبھی ہمت نہیں ہارتے. حیا نے پلٹ کر حیدر کو غصے سے دیکھا تھا. حنین نے تعجب سے پوچھا. ماما، آپ تو کہہ رہی تھی کہ بابا فارن کنٹری میں ہے، یہ واپس کب آئے؟ حیدر نے آگے بڑھ کر حنین کے ماتھے پر پیار کیا. بس سمجھو آج ہی آیا ہوں اور اب کبھی کہیں نہیں جاؤں گا. حیدر کی آنکھوں میں خوشی تھی. حیا نے منہ پھیر لیا. حنین خوش ہو کر باپ کی بات سن رہا تھا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری ماما نے تمہیں میری شناخت کرا رکھی ہے. اگر نہیں کرائی ہوتی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ حیدر نے تشکر بھرے لہجے میں کہا. حیا کے ہاتھ بے اختیار رکے، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، معافی اور شک کی. حنین کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو حیا نے نرمی سے اسے لٹایا اور چادر اڑا دی. سو جاؤ بیٹا، میں یہیں ہوں. حنین نے ایک نظر ماں پر اور ایک نظر باپ پر ڈالی، جیسے وہ دونوں کو ایک ساتھ اپنے پاس دیکھ کر مطمئن ہو گیا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ نیند میں چلا گیا. کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی. جیسے ہی حیا پلٹ کر جانے لگی، حیدر کی آواز نے اسے روک لیا. حیا، ایک منٹ. حیا رک تو گئی مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. کیا ہے؟ حیا کا لہجہ سختی لیے تھا. مجھے بات کرنی ہے. حیا ہلکے سے ہنسی، مگر اس ہنسی میں طنز صاف چھلک رہا تھا. اب اتنے سال بعد، جب بچا ہی کچھ نہیں؟ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا. ہاں اب، کیونکہ اب اور خاموش نہیں رہا جاتا. حیا تیزی سے پلٹی. اس کی آنکھوں میں جمع آنسو اب غصے میں بدل چکے تھے. خاموش؟ تم خاموش تھے یا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کبھی پلٹ کر ہماری خبر بھی نہیں لی. حیا کے لہجے میں ایک کاٹ تھی. حیدر کے چہرے پر تکلیف ابھری، مگر وہ خود کو سنبھال گیا. میں مجبور تھا، اس وقت حالات میرے بس میں نہیں تھے. مجھے اپنی ڈگری کے لیے وقتی طور پر وہاں شادی کرنی پڑی. اگر مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی وہاں شادی نہیں کرتا. وہ بے بسی سے بولا. ہر مرد یہی کہتا ہے. حیا نے اس کی بات کاٹ دی. مجبور تھا، حالات ایسے تھے، کوئی اور راستہ نہیں تھا. لیکن کبھی یہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہ جانے والے پر کیا گزرتی ہے. حیدر نے نظریں جھکا لی، جیسے وہ ہر لفظ اپنے اندر جذب کر رہا ہو. تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کن حالات کا سامنا کیا ہے؟ حیا کی آواز اب کانپ رہی تھی. میں نے اکیلے اپنے بیٹے کو سنبھالا ہے، اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ہر رات اسے یہ یقین دلایا ہے کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر نہیں گیا. میں نے نہیں چھوڑا. حیدر اچانک بلند آواز میں بولا، پھر فوراً اپنی آواز دبا لی تاکہ حنین کی نیند خراب نہ ہو. میں نے کبھی نہیں چھوڑا تم دونوں کو. حیا نے تلخی سے مسکرا کر کہا. واقعی؟ تو پھر کہاں تھے تم؟ ایک فون تک نہیں، ایک پیغام تک نہیں. کیا ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی؟ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی. حیدر نے گہری سانس لی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز بتانے جا رہا ہو. اگر میں کہوں کہ تم دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے دور تک گیا تھا تو؟ حیا کے چہرے پر الجھن ابھری، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا. ڈرامے مت کرو حیدر، اب بہت دیر ہو چکی ہے. حیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا. نہیں حیا، دیر ضرور ہوئی ہے مگر ختم نہیں ہوا سب کچھ. ہمارا رشتہ اب بھی باقی ہے. حیدر نے پہلی بار پوری مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں واپس آیا ہوں صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی. تم لوگ مجھے ملے نہیں تھے مگر میں نے اپنی ہر سانس میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. حیا کا دل ایک لمحے کو نرم پڑا، مگر اس نے فوراً خود کو سخت کر لیا. میں وہ حیا نہیں رہی جو تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی تھی، نہ ہی وہ حیا ہوں جو تمہارے وعدوں پر یقین کر لیتی تھی. وہ حیا مر چکی ہے.
حیا نے سختی سے جواب دیا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ حیا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تو پھر مجھے ثابت کرنے کا موقع دو۔ وہ حیا کو اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ حیا نے جھنجھلا کر خود کو چھڑوانے کی صحیح کی، مگر گرفت بہت مضبوط تھی، اور اگر میں نے نہ دیا تو؟ حیدر ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ اس بار میں لڑوں گا، تمہارے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے۔ حیا نے اسے چند لمحے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی یا پھر ایک اور دھوکہ، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، مگر ایک بات واضح تھی، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی کہانی کا آغاز ہوا تھا، ایک نیا باب کھلا تھا۔ حیا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ حیا اپنے ماضی کی وادی میں اتر گئی تھی۔ جب رات کے پہر وہ گھر سے نکلی تھی تو راستے میں اسے تنہا دیکھ کر کچھ گنڈے اس کے پیچھے لپکے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہو تو ہم چھوڑ دیں، ایک بدمعاش نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ حیا نے سہم کر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، بس اپنی رفتار تیز کر دی۔ دوسرے نے آواز دی، اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ آ جاؤ، ہم چھوڑ دیں گے۔ حیا اب تیزی سے بھاگنے لگی تھی اور وہ بدمعاش بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ حیا کی سانس پھولنے لگی تھی، مگر جتنا اس سے ہوا وہ اتنی تیزی سے بھاگی تھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اسے بھاگنا تھا، چھپنا تھا۔ جگہ بالکل سنسان تھی۔ حیا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور پھر ایک گھر کا گیٹ کھلا تھا، وہ فوراً اس کے اندر جا کر چھپ گئی اور گیٹ بند کر لیا۔ وہ بدمعاش آگے نکل گئے۔ حیا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تھک کر چور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نرم گرم بستر پر پایا۔ وہ حیران ہوتی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک صاف ستھرا نفاست سے سجا ہوا ایک کمرہ تھا۔ جب ہی دروازہ نوک ہوا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ تم ٹھیک ہو اب؟ عورت نے نرمی سے پوچھا۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ حیا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ عورت نے مسکرا کر جواب دیا، تم میرے گھر کے لان میں بے ہوش پڑی تھی، میں تمہیں اندر لے آئی۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، تمہارا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ تم پریگننٹ ہو۔ تم بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اطلاع کر دیتی ہوں، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے، عورت نے شفقت سے کہا۔ حیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلی ہوں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے خود ہی۔ وہ ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عورت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیٹی رہو، میں تمہیں جانے کا نہیں کہہ رہی، تم جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتی ہو، ویسے بھی میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، بیٹا ملک سے باہر ہے، تم میرے ساتھ رہو گی تو مجھے اچھا لگے گا، میں تمہیں یہیں انیکسی میں رہنے کی جگہ دے دوں گی۔ عورت مہربان تھی، اس نے حیا کی مدد کی اور اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ حیا وہیں رہنے لگی اور عورت کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس کے گھر میں حیا نے اپنے بیٹے کو حنین کو جنم دیا تھا۔ 2 سال حیا وہیں رہی، پھر ٹیچنگ کرنے کے بعد اس نے اپنا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ حیا اٹھو، حیدر نے حیا کو بلایا ہے۔ حیا نے ذرا سی آنکھیں کھول کر حیدر کو دیکھا۔ حنین کو ڈسچارج کرنا ہے، اب اسے لے کر گھر جانا چاہیے۔ حیدر کی بات سن کر حیا نے پوری آنکھیں کھولی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حنین نے ماں کو مسکرا کر دیکھا، جواب میں حیا بھی مسکرائی تھی۔ حیدر کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، اس کی وجہ سے حیا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اور اگر آج بھی قسمت اسے حیا سے نہ ملواتی تو جانے کیا ہوتا۔ حیدر نے سرد آہ بھری۔ ہم اب کہاں جائیں گے ماما؟ حنین نے سوال کیا۔ حیا سے پہلے حیدر نے جواب دیا، تم لوگ اب میرے ساتھ چلو گے اپنے گھر۔ حنین نے خوش ہو کر حیا کی طرف دیکھا تھا۔ حیا اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ حیدر انہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ خدیجہ بیگم تو حیا اور حنین کو دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم بنا بتائے؟ تمہیں معلوم ہے ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اب تم دونوں کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ خدیجہ بیگم نے حیا اور حنین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیدر اب سے حنین میرے پاس ہی رہے گا، تم ایسا کرو حیا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ خدیجہ بیگم چاہتی تھیں کہ ان دونوں کے بیچ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ حیا چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور حیدر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ حیا نے تحیر بھری نگاہوں سے اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز آج بھی ایسی ہی تھی جیسی وہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، اس کمرے کی ایک ایک چیز آج بھی ویسی ہی ہے جیسی تم نے سجا رکھی تھی، یہ کمرہ بھی تمہارا منتظر رہا ہے، جانتی ہو؟ حیا نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کمرے سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں اور وہ سبھی یادیں تکلیف دہ تھیں۔ حیدر نے حیا کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کی۔ بہت انتظار کیا ہے تمہارا، بہت زیادہ، کوئی ایسا دن اور لمحہ نہیں گزرا جس میں تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ حیدر کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں جذبے دکھائی دے رہے تھے۔ حیدر کی آنکھیں بہت سے سوال لیے ہوئے تھیں۔ حیا نے آگے کی جانب قدم بڑھایا، مگر حیدر نے اسے بے ساختہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ حیدر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے اس پر جھکا ہوا تھا۔
حیا نے اپنی لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ اتنے سالوں دور رہ کر دل بھرا نہیں تمہارا جو آج پھر دور جانے کے لیے مچل رہی ہو؟ حیا نے اپنے چہرے پر حیدر کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر کے منہ پھیرا تھا۔ دل بھر ہی تو گیا ہے، اس لیے قریب آنے کو دل چاہتا ہی نہیں۔ اس دل پر اتنے زخم دینے کے بعد قریب آنے کی امید رکھنا آپ کو نہیں لگتا کہ سراسر ناانصافی ہے؟ حیا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حیدر نے دھیرے سے کہا، اب انصاف کرنا چاہتا ہوں تو تم تیار ہی نہیں ہو۔ ایک موقع دے کر تو دیکھو، تمہارے سب زخموں پر اپنی محبت کا ایسا مرہم لگا دوں گا کہ تمہارے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ حیا نے غصے سے حیدر کی باہوں کا حصار توڑا تھا۔ اب سب موقع ہاتھ سے نکل چکے ہیں، جو وقت گزر چکا ہے اسے دوبارہ دہرانے کی ہمت نہیں مجھ میں، حیا نے بے رخی سے کہا۔ حیدر نے سرد آہ بھری۔ میں جتنا تمہاری طرف قدم بڑھاتا ہوں تم اتنے قدم پیچھے ہٹ جاتی ہو۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ہم گزرے وقت کو دوبارہ نہیں لا سکتے، مگر جو وقت ہے اس سے بہتر تو بنا سکتے ہیں۔ سب بھول کر ایک نئی شروعات تو کر سکتے ہیں۔ اب کی بار حیدر کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ حیا نے پلٹ کر دو بدو جواب دیا تھا، میں کچھ بھی بھولنا نہیں چاہتی، کوئی نئی شروعات کرنا نہیں چاہتی۔ میرے لیے وہ سب بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آئی ہوں بس، اور یہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر جلدی چلی جاؤں گی۔ حیدر جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور حیا کو کندھوں سے تھام کر غصے سے کہا، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ جو دل میں آیا کر لیا اور جو دل میں آیا کہہ دیا۔ مانا غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مگر اس غلطی میں تم بھی برابر کی حصے دار ہی ہو۔ میں نے جو غلطی کی سو کی، اور جو تم نے گھر سے نکل کر غلطی کی اس کا کیا؟ تم نے سوچا پیچھے لوگوں نے تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں بنائی ہوں گی، لوگوں کے سوالوں کا ہم نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جتنا غلط میں تھا اتنی ہی غلط تو تم بھی تھی۔ تمہیں یوں راتوں رات گھر سے چھپ کر نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ تم نے سوچا کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا، تمہاری کنڈیشن کیا تھی، تمہیں اور تمہارے بچے کو کچھ ہو سکتا تھا، مگر تم نے اپنی ضد میں کچھ بھی نہیں سوچا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ ایک لمحے کے لیے حیا سہم گئی اور خوف زدہ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ حیدر نے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تو نرم پڑ گیا اور اپنی گرفت اس کے کندھوں پر ڈھیلی کر دی۔ حیا روحانسی ہوتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اور کیا کرتی؟ یہاں رہ کر لوگوں کی باتیں سنتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، یا یہ سنتی کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کس کا انتظار کرتی؟ اس شوہر کا جس نے مجھے کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں، اس شوہر کا جس نے نظر بھر کر مجھے کبھی دیکھا تک نہیں، جو شادی کے دوسرے ہی دن مجھے چھوڑ کر امریکہ اپنے خواب پورے کرنے چلا گیا۔ حیا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیدر بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، سنبھلنے کا، بھولنے کا اور حیدر کو سمجھنے کا۔ اب حیدر اس کے ساتھ کوئی زبردستی کا رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا تھا، خود کو اس پر مسلط کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حنین اپنے باپ کے گھر آ کر بہت خوش تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر حیا خاموش ہو گئی تھی۔ حنین کو پچھلے 5 سالوں میں کبھی حیا نے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اب حنین خوش نظر آ رہا تھا۔ حیدر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ حیا ساری سوچوں کو ذہن سے نکال کر اپنے بیٹے کو سالوں بعد اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کشمکش میں تھی کہ آگے کیا کرے۔ زندگی آسان نہیں تھی، اس کا تجربہ حیا کو گزرے 5 سالوں میں ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ اب بھی حیدر سے سخت جدا تھی۔ حیدر پیار سے حنین کو کھانا کھلا رہا تھا۔ حنین کھانا کھاتے ہوئے جوش سے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ حیا انجان بنی بیٹھی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ بابا مجھے آپ کے ساتھ گھومنے جانا ہے، حنین نے فرمائش کی۔ حیدر کی بانچھیں کھل گئیں۔ بابا کی جان، تم جو کہو گے سب فرمائشیں پوری ہوں گی۔ تم نہیں جانتے میں نے بھی اس دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کیا ہے جب تم مجھ سے فرمائش کرو۔ میں تمہیں ساری دنیا گھماؤں گا میرے بچے۔ حیدر اپنے بیٹے کے لاڈ اٹھا رہا تھا اور خدیجہ بیگم بھی صدقے واری ہو جا رہی تھی۔ حیا وہاں ہو کر بھی نہیں تھی، اسے اپنا وجود بالکل بے معنی لگا۔ ماما آپ بھی ساتھ چلو گی نا؟ حنین نے خاموش بیٹھی ماں کو پکارا تھا۔ حیا نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ حیدر نے چور نظروں سے حیا کو دیکھا تھا۔ بابا ابھی چلیں ہم؟ حنین نے اچانک کہا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں بیٹا، ابھی چلو۔ حیدر تیار تھا۔ حنین نے پاس بیٹھی حیا کو پکارا۔ چلو ماما۔ حیا الجھ کر رہ گئی۔ حنین ماں کا ہاتھ پکڑے اس کا منتظر تھا۔ حیا کو ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حنین نے ایک طرف سے حیا کا ہاتھ تھاما اور دوسری طرف سے حیدر کا۔ حنین وہ کڑی تھا جس نے اپنے ٹوٹے ہوئے ماں باپ کو ایک بار پھر آپس میں جوڑ دیا تھا۔ خدیجہ بیگم طمانینت سے مسکرائیں۔ ان کا پوتا وہ کام کر سکتا تھا جو مشکل تھا۔
حیدر نے گاڑی کلفٹن کے قریب روکی تو شام کے نرم سنہری رنگ آسمان پر بکھر رہے تھے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے جیسے تینوں کو ایک ساتھ خوش آمدید کہا۔ حنین خوشی سے اچھل پڑا۔ ماما پانی دیکھیں کتنا بڑا، اور دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حنین کو دیکھا۔ حنین بیٹا یہ پانی بہت گہرا ہے۔ حیدر ہنسا۔ میرا بیٹا ہے، سمندر سے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر حنین کا ہاتھ تھام لیا۔ ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے حیا کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر لہر جب کنارے سے ٹکراتی تو جیسے دل کی ساری تھکن بہا لے جاتی۔ حنین پانی کے قریب جا کر کہے لگا رہا تھا، کبھی لہر سے بھاگتا، کبھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ حیدر نے خاموشی سے حیا کے پاس آ کر کہا، کبھی کبھی بس ایسے لمحے ہی کافی ہوتے ہیں، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی، دل چاہتا ہے سب کچھ ان سمندر کے پانیوں میں بہہ جائے۔ حیا نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ہاں بس یہی سکون چاہیے تھا مجھے جیسا سکون اس سمندر کے شور میں ہے۔ حیا نے دھیرے سے خود کلامی کی تھی۔ حیدر نے اس کی بات سن لی تھی۔ اس نے آہستگی سے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ ہوا نے حیا کے بال چہرے پر بکھیر دیے تھے تو حیدر نے نرمی سے وہ بال کان کے پیچھے کیے۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور اس خاموش لمحے میں بہت کچھ کہہ دیا گیا۔ دور کھڑا حنین انہیں دیکھ کر بولا، پاپا ماما یہاں آئے نا۔ دونوں ایک ساتھ مسکرا اٹھے اور اس کی طرف بڑھ گئے۔ حیا سارے گلے شکوے اس سمندر کے پانی میں دھو ڈالو، سب کچھ بھلا کر ایک بار میری طرف قدم تو بڑھا کر دیکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ بس ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، میرا وعدہ ہے تمہیں نا امیدی نہیں ہوگی۔ حیدر نے اپنی ہتھیلی حیا کے سامنے پھیلائی تھی۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیدر نے مضبوطی سے حیا کا ہاتھ تھاما اور حیا کو لے کر سمندر کی لہروں کی طرف بڑھا۔ ایک بڑی سی لہر آئی تو حیا گرتے گرتے بچی، مگر حیدر نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر حیا جھجکتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ حنین اپنے ماں باپ کے درمیان میں کھڑا دونوں کا ہاتھ تھامے اب انہیں سمندر کی طرف لے گیا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کلفٹن کی روشنیوں نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ دور کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، بچوں کی ہنسی اور سمندر کی مسلسل سرگوشیاں سب مل کر ایک جادو سا بن رہے تھے۔ حنین نے اچانک ضد کی، بابا مجھے گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بال بکھیرے، چلو پھر، آج میرا شیر بیٹا گھوڑے کی سواری بھی کرے گا۔ چند لمحوں بعد حنین خوشی سے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور حیا ذرا فاصلے پر کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے زندگی کی ساری تھکن اس ایک لمحے میں اتر گئی ہو۔ حیدر نے موبائل نکال کر ان دونوں کی تصویر لی، پھر اچانک کیمرہ حیا کی طرف موڑ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حیا نے چونک کر پوچھا۔ یادیں قید کر رہا ہوں تاکہ کبھی بھول نہ جائیں کہ ہم نے ایسے بھی جیا تھا، اور بھی میرے فون میں تمہاری ایک بھی تصویر نہیں۔ تمہارا کیا بھروسہ کب چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ میں بیچارہ تمہاری تصویریں تو دیکھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ حیدر نے دہائی دی۔ حیا کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حنین نیچے اترا تو سیدھا دوڑ کر حیا سے لپٹ گیا۔ ماما بہت مزہ آیا۔ حیدر بھی قریب آ گیا۔ اب کچھ کھایا جائے؟ وہ تینوں قریب لگے ٹھیلوں کی طرف بڑھے۔ بھنے ہوئے مکئی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ حیدر نے ایک مکئی لے کر حیا کی طرف بڑھائی۔ یاد ہے پہلے بھی تم یہی کھاتی تھیں؟ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو یاد ہے؟ حیدر نے معنی خیز نظروں سے حیا کو دیکھا۔ تم سے جڑی کوئی بات بھول سکتا ہوں؟ تم مانو یا نہ مانو، مگر تم سے جڑی ہر بات اور ہر یاد کو میں یاد رکھے ہوئے ہوں۔ وہ لمحہ تھم سا گیا۔ حیا نے نظریں چرائیں۔ ہوا تیز ہوئی تو حیا نے اپنی چادر سنبھالی، مگر حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دو، کبھی کبھی خود کو بھی ہوا کے ساتھ بہنے دو۔ یہ تازہ ہوا اور بہتا پانی اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ حنین تھوڑا آگے ریت میں اپنا نام لکھ رہا تھا۔ حیدر نے حیا کا ہاتھ تھامے تھامے اس کے ساتھ جا کر ریت پر تینوں کے نام ایک ساتھ لکھ دیے۔ حیا نے دھیرے سے کہا، یہ مٹ جائیں گے۔ اس کے اندر ایک خوف تھا جو اب بھی اسے خوفزدہ کیے ہوئے تھا۔ حیدر نے مسکرا کر جواب دیا، نام مٹتے ہیں، رشتے نہیں، اور ہمارا رشتہ آخری سانس تک قائم رہے گا۔ تم بس مجھ پر یقین رکھو اور میرا ساتھ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اگلی ہی لہر آئی اور وہ نام مٹا گئی، مگر اس بار حیا کے دل میں ایک عجیب سا یقین رہ گیا تھا کہ کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں مٹتی۔ حیدر نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان لوگوں نے وہاں چھولوں کی چاٹ کھائی، آئس کریم کھائی اور آخر میں حیدر اور حیا ایک ساتھ اونٹ پر بیٹھے تھے۔ حنین ہاتھ میں فون پکڑے ان دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ کمرے کی ہلکی مدھم روشنی نے ماحول کو نرم اور پرسکون بنا رکھا تھا۔ باہر سمندر کی لہروں کی آواز اب بھی دھیمی سرگوشیوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ حنین اپنی دادی کے کمرے میں گہری نیند سو چکا تھا اور کمرے میں بس دو دلوں کی دھڑکنیں رہ گئی تھی۔ حیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، پردہ ہلکا سا ہٹا کر باہر دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے نرم جھونکے اس کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ ابھی تک کلفٹن کی شام میں کھوئی ہوئی تھی۔ پیچھے سے آہٹ ہوئی۔ حیدر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی آواز نرم اور گہری تھی۔
حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آج کے دن کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ صرف دن؟ اس انسان کے بارے میں بھی سوچو جس نے آج کا دن خوبصورت بنایا، حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان رہی، مگر وہ خاموشی بھی باتیں کر رہی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی جیسے سیدھی حیا کے دل تک اتر گئی۔ تم بدل گئی ہو حیا، حیدر نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیسے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پہلے تم بس میرے ساتھ تھی، آج تم میرے قریب ہو۔ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو حیا۔ حیدر کا لہجہ سرگوشی میں ڈھلنے لگا تھا۔ حیا کی پلکیں جھک گئیں، سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہو گئیں۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر کیا۔ اور یہ فاصلہ مجھے کبھی پسند نہیں تھا، بس وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے تم سے دور ہونا پڑا۔ یقین جانو تمہاری دوری نے مجھے دن رات انگاروں پر سلگائے رکھا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ حیا کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ایک لمحہ اور پھر حیدر نے اس کے ماتھے پر بہت نرمی سے لب رکھ دیے۔ حیا پوری جان سے کانپ گئی۔ حیا کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے اس ایک لمس میں اسے سکون مل گیا ہو۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ حیدر نے سرگوشی کی۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، بس یہ سب نیا لگ رہا ہے مجھے، اس سب کی عادت نہیں تھی۔ حیدر اس کی جواب پر مسکرا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ عادت ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اب میں تمہیں خود سے ایک لمحے کے لیے دور جانے ہی نہیں دوں گا۔ بہت پیار کروں گا، اتنا کہ تم اس پیار میں پور تک بھیگ جاؤ گی۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ حیا نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ دھڑکن اب اسے خوف نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بہت دکھ دیے ہیں تمہیں، اب ان سب کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ ساری غلط فہمیاں، سارے شکوے میں اپنی محبت سے دھونے کو تیار ہوں۔ بس تم میرے ساتھ رہنا اور میرا ساتھ دینا، کیونکہ اب کہ اگر تم دور ہو گئی تو میں اپنے وجود کو ٹوٹ کر بکھرنے سے سنبھال نہیں پاؤں گا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے حیا۔ ہمارے بیٹے کو ہم دونوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ 5 سال وہ معصوم باپ کی شفقت، باپ کے پیار سے دور رہا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو وہ آئندہ بھی باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارے؟ حیدر نے دکھی لہجے میں کہا۔ خدا نہ کرے جو میرا بچہ ترستے ہوئے زندگی گزارے۔ حیا جھرجھری لے کر بولی۔ تو پھر معاف کر دو مجھے، حنین کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے، میرا ساتھ قبول کر لو۔ صرف ایک موقع دے دو، ٹھیک ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں ایک موقع دے رہی ہوں، وہ تھک کے ہار مانتے ہوئے بولی۔ حیدر اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارا بھروسہ اب کبھی نہیں توڑوں گا، تم دونوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ حیا اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تم نے جو یہ موقع دیا ہے اسے اب ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میں بھی نہیں چاہتی آپ سے دور جانا، مگر وہ تکلیفیں، وہ سارا ماضی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کرنے کو تیار ہوں، مگر اس عہد کے ساتھ کہ اب کے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی، حیا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حیدر نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ بس میرے ساتھ رہنا، میں تمہاری ساری تکلیفوں کا مداوع کر دوں گا۔ تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم خوشیاں سنبھالتے نہیں تھکو گی۔ بس مجھ پر یقین کرو حیا، میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ حیدر نے حیا پر جھکتے ہوئے کہا۔ حیا نے خود کو حیدر کے سپرد کر دیا۔ سارے گلے شکوے مٹ چکے تھے، اب اچھی امید باقی تھی، اور ان کا رشتہ بھی، جسے حیا نے ایک اور موقع دیا تھا اپنی خاطر اور اپنے بیٹے کی خاطر۔ وہ حیدر کو ایک اور موقع دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی، مدھم روشنی اور دو دلوں کا قریب آنا، اس رات ان کے درمیان صرف الفاظ نہیں احساس بھی بول رہے تھے۔ اب زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہونی چاہیے تھیں، اور سبھی بیتی باتوں کو بھلا کر حیا اور حیدر نے ایک نئی شروعات کی تھی، ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کی اچھی شروعات۔ ایک اجلی اور نئی صبح ان کی منتظر تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ وقت، رویوں اور ذمہ داریوں کی کہانی تھی۔ حیدر ایک ایسا کردار تھا جس نے خوابوں کی دوڑ میں اپنے پیچھے جڑے دلوں کو نظر انداز کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ محبت صرف نام کے رشتے سے قائم نہیں رہتی، اسے وقت، توجہ اور احساس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حیا نے ایک مظلوم اور کمزور لڑکی سے ایک مضبوط عورت تک کا سفر طے کیا، جس نے تکلیفیں سہ کر خود کو سنبھالا اور اپنے بیٹے کو محبت اور عزت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ البتہ اس کے فیصلے میں بھی جذبات کی شدت تھی، کیونکہ خاموشی سے چلے جانا مسائل کا حل نہیں تھا۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو حنین تھا، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کے درمیان امید کی وہ ڈور بنا جس نے بکھرے رشتے کو پھر جوڑ دیا۔ یہ کہانی ریڈرز کو یہ احساس دلاتی ہے کہ بعض اوقات ایک لمحے کی لاپرواہی برسوں کی دوری بن جاتی ہے، اور رشتے انا سے نہیں بلکہ صبر، معافی، سمجھداری اور مسلسل کوشش سے بچائے جاتے ہیں۔
محبت اگر سچی ہو تو واپس لوٹ آتی ہے، مگر ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں ملتا، اس لیے اپنے لوگوں کی قدر وقت پر کرنا سیکھنا چاہیے۔